کیوں ہے اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں شروع سے چلتا ہوں۔ یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا۔ وہ اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں آج، جیوز۔ یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ، جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور
मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम है। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिस्दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहां है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक को, किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहां जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वो आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले हैं। हमारे तो रोड पर ही हैं। बहरहाल या रसूल अल्लाह, हमको अपने साथ ले लें, जा बजा हैं थाने वाले तो समझते होंगे। आला हज़रत ने शेर में जिक्र फरमाया। बहरहाल एक ओल्ड टेस्टामेंट की एक ही बात मैंने कही, ज्यूस से ये पूछें जा करके कि ये जिक्र आया है मूसा के बाद एक नबी आने वाले, वो कौन से नबी हैं? उनकी ये सिफत बयान की गई है ड्यूट्रोनॉमी इस्तिस्ना में। ओल्ड टेस्टामेंट में ये जिक्र आया है, वो कौन है, वो कौन सा रसूल है, आखिर तुम ही बता दो। वो आज तक नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि शायद आने वाला है, इस रसूल के बाद अब कौन और आने वाला है, अब कौन आने वाला है। चलो इसको नहीं मानते। दूसरी बात मैं कहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये बहुत मानते हैं। कौन? ज्यूस, यहूदी, जिनको इंग्लिश में सोलोमन कहा जाता है। सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सोलोमन कहते हैं। एक किताब यहूदियों के पास और मुकद्दस है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मुनाजात करते थे अल्लाह की बारगाह में, वो अशार होते थे इब्रानी जुबान के। जैसे हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, ये दुआ है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह दुआएं जो करते थे, वो सारे इन्होंने उसको सॉन्ग्स कहा है और उसको जमा किया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से। इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हैरत इस बात की होगी, वो इब्रानी जुबान जिसको आज हेब्रू कहते हैं, इजराइल में आज भी बोली जाती है। ये इजराइल जो देख रहे हैं ना आप, जो नासूर है, कैंसर का फोड़ा है पूरे दुनिया के बीच में, यही इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। ये
आज भी जो बोली बोलते हैं वो हेब्रू है, हेब्रू उसको इब्रानी कहते हैं। इस जुबान में आज भी सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुनाजात में ये लिखा गया है, सबसे प्यारा, सबसे मुबारक, सबसे शान वाला, जिसकी अल्लाह के यहाँ पहुंच है, जिसकी अल्लाह के यहाँ मर्तबत है, उसका नाम मोहम्मद है। ये कौन कहता था? सुलेमान अलैहिस्सलाम। और नाम लफ्ज मोहम्मद आज भी मौजूद है इब्रानी जुबान में, आज भी लफ्ज मोहम्मद, और उसके साथ लफ्ज इम आया। इम कहते हैं बड़ा मोहतरम शख्स जिसकी सारे लोग इज्जत करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो इम है, इम है। इम का मतलब हेब्रू में है सबसे ज्यादा इज्जत वाला। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो करके भी दिखाया। वो तख्त पर जो बैठते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस तख्त को जब आप हुक्म देते हवाओं में उड़, तो वो उड़ने लग जाता। जहां का आपको सफर करना होता आप सफर करते थे। और वो तख्त ऐसा नहीं कि एक उड़न तश्तरी है छोटी सी, बल्कि इतना बड़ा तख्त था कि आपके दाएं जानिब 500 नबी उस जमाने के बैठते थे, बाएं जानिब 500 औलियाए उम्मत बैठते थे। और वो तख्त जब उड़ता, आसमानों पर हवाओं को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, और वो जिस तरफ हुक्म करते उड़ता था। एक मर्तबा ये भी इजराइली रिवायात में भी मौजूद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ते हुए जा रहे थे, यही तख्त पर बैठे हुए, अचानक आपने तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया और सारे लोगों से कहा पैदल चलो। तख्त उठाकर ले जाया गया, पैदल चलने लगे। बहुत लंबा अरसे तक, लंबी मसाफत पैदल चलने के बाद फिर आप सवार हुए, फिर सबको सवार कर लिया, फिर हवा को कहा कि इस तख्त को उड़ा ले जाए फलां सिमत में। मुसाहिबीन ने पूछा इतना लंबा, ये इतनी लंबी मसाफत आपने पैदल चलाया, सिर्फ वर्जिश कराने के लिए नहीं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इसलिए तख्त को नीचे उतार दिया कि ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी आने वाला है। वो मदीना तैयबा थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह थी, जहां से ऊपर उड़कर जाने को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेअदबी तस्वुर किया। और इसीलिए वो अपने सॉन्ग्स में, यानी अपने मुनाजात में, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज जिक्र करते हैं, वो लफ्ज इम है। यानी दुनिया जिसकी सबसे ज्यादा एहतराम करे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ ज्यूस, आओ यहूदियों, पढ़ो इस चीज को कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। अब आते हैं, ये थोड़ी सी झलक है ईसाइयों के इस दीन में, जिसको आप क्रिश्चियनिटी कहते हैं, क्रिश्चियन हैं। इन लोगों का क्या दीन है, क्या मजहब है, इंट्रोडक्शन के लिए बड़ा वक्त लग जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ये पैरोकार हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को ये जीसस कहते हैं, और उसको यसू मसीह भी कहा जाता है उर्दू में, जीसस। लेकिन ईसाई बाद में चल करके गुमराह हुए, शुरू के ईसाई गुमराह नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में अल्लाह के रसूल बनकर, और जिन लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, वो हक की तबलीग थी, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं। लेकिन बाद में चल करके हुआ क्या, कुछ ईसाई गुमराह हुए। इनको गुमराह करने वाले भी यहूदी थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, वो गालियां देते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुरे बुरे जुमले कहते थे, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए। लेकिन वो अल्लाह की मशीयत थी, हुक्म था। लेकिन मरियम, सैयदा बीबी मरियम, जिनको अजरा कहा गया है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं, कभी जिंदगी में छुआ नहीं। लेकिन फिर भी वो हमला हुई, किसी मर्द से नहीं, किसी ने उनको टच नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुक्म दिया, फूंक मारो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक दिया और वह हमला हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है, रूहुल्लाह कहा जाता है, वो अल्लाह की निशानी है। लेकिन बाद के ईसाई गुमराह हुए, ये क्या कहने लगे, नहीं, इनमें आकर के भी इन्होंने ही शरपसंदी फैलाई है, यहूदियों ने, कि नहीं, ईसा जो है वो दर हकीकत खुदा का बेटा है, मरियम खुदा की बीवी है और ईसा बेटे हैं। इसलिए कुछ लोग ट्राइनिटी के कायल हो गए, तस्लीस जिसको कहते हैं, तीन खुदाओं को मानना, ये ईसाइयों के दीन में आ गया। ये तीन तीन खुदा मानने लग गए। एक अल्लाह को भी मानते हैं, दूसरे रूह मुकद्दस को बाज लोग, और बाज लोग बीबी मरियम को खुदा कहते हैं, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस गॉड कहते हैं।
مریم کو میری کہتے ہیں, میری بھی گاڈ ہے, اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں, گاڈ فادر کہتے ہیں. بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں, فلاں گاڈ فادر. ہرگز نہ استعمال کریں. اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہمارا عقیدہ یہ. لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے. اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے. عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو, وہ صرف یہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے. اس کا حوالہ بھی میں دے دوں. یہ کہاں ہے, یہ بات کہاں ہے, کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو, کراس ویریفیکیشن ہو, اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ریفرنس دیتا ہوں. عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, بائبل بھی کہتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے, نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے. آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے, معلومات ہو. عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل یہ ایک نہیں ہے, یہ 4 ہے. 4 حصے ہیں اس کے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگردوں نے لکھا ہے. بائبل کے 4 نسخے آج بھی مارکیٹ میں ہیں. بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلش میں, بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں, بائبل مرقس کی جو عربی میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوس کہتے ہیں, اور یوحنا کی جس کو جان کہتے ہیں, جیسے جان جوزف کہتے ہیں, جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں. یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلش میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہے آپ کے لیے, یہ نالج کی ضرورت ہے. میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا؟ وہی اول ہیں, وہی آخر ہیں. تو اول ہمیشہ سے اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا. تو بائبل کے یہ جو 4 نسخے ہیں, اب ان 4 نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا. جو بائبل یوحنا کی ہے جس کو جان کہتے ہیں, جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے, یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے حواریوں, اے میرے چاہنے والوں, میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں. وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا. لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے, وہ میری پاکی بیان کرے گا. لوگ میری ماں کو برا کہیں گے, وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا, پاکیزہ کہے گا. اور میرے بعد ایک نبی آئے گا, تم سب اس کے انتظار میں رہنا, اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا. لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانے, اس کو کیسے پہچانے, وہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وہ خاتم النبیین. اللہ اللہ, ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے. ان کا عقیدہ تو یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں جان بائبل کی کتاب, اس میں یہ تحریر موجود ہے, یہ عبارت موجود ہے. اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانے, کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے, آج بھی بائبل میں ہے, پیریکلیٹوس نام سے, انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں. یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے, آج بھی ہے, اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا, تم اس کو پہچانو گے.
تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل، بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا، ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا۔ بلکہ اس کے ترجمے میں پیریکلیٹوس کے ترجمے میں کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے، جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے، اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹوس ہوگا، وہ رحمت ہوگا۔ عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بڑے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹوس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا، یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے، سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے، اسی لیے چھپاتے ہیں، لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی، انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا۔ آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں، 550 سال کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے، یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے، یروشلم میں، جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا۔ رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں، اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں، اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اندر گیا، میرے رب کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی۔ جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل، چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی۔ اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں، حملہ کرو، حملہ کرو، دھاوا بول دو۔ گھر پر سب گھس گئے، اندر آئے تو جوش میں ہوتے، جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں۔ یہ اندر آئے، دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام، اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے، اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا، اس کو پھانسی دے دی۔ کس کو پھانسی دی ہے اب سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی، کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا، اندر گھر میں ہوا کیا تھا کون بتائے گا۔ یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے، لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا، جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب ہی ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے، پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا، آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے، اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے، اس ٹینشن میں 500 سال گزر۔ اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، عیسائیوں کو کون بتائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی، جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، یہ ان کو قتل کرتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے، کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا، کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے کبھی یہودی قابض ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا، لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ
کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا، فلاں سے پیدا ہوا، بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے۔ عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ، نہیں اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا۔ تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے یہ۔ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 700 علماء تھے۔ کتنے؟ 700 علماء تھے۔ وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی۔ انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا، کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی، اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا۔ ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے۔ تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہی رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے۔ تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں۔ اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، اور بسایا ہی نہیں یہودیوں